کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں جب مذہب اور سائنس پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے، اگر قرآن پاک واقعی الہی کتاب ہے تو اس میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اسی سوال کو مشہور شاعر اور رائٹر جاوید اختر نے ایک مناظرے میں اٹھایا۔ ان کے سامنے موجود تھے معروف اسکالر مفتی اسماعیل ندوی، اور انہوں نے اس سوال کا ایک منفرد جواب دیا جس نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آئیں اس سوال اور جواب کو سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈائناسور آخر تھے کیا۔ سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائناسور ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ جاوید اختر نے کہا ڈائناسور لاکھوں سالوں تک زمین پر رہے، سائنس ان پر کتابیں لکھتی ہے، لیکن قرآن پاک جو کہ مذہبی لوگوں کے نزدیک مکمل رہنمائی کی کتاب ہے، اس میں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ سوال صرف ان کا نہیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں۔ مفتی اسماعیل ندوی صاحب نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے، افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائیں سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا۔ وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا۔ اگر ڈائناسور کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے آپ قرآن پر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ ریاضی کی کتابوں میں بھی ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ پھر انہوں نے وضاحت کی، ریاضی کی کتاب ریاضی سکھاتی ہے، ہر چیز نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا مقصد سائنس کی مکمل تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ انسان کی ہدایت ہے، یعنی قرآن پاک ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ڈائناسور کی فوسل کہاں ملی، وہ کتنے لمبے تھے، یہ کب ختم ہوئے، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کیسے جینا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد کیسے پہچاننا ہے۔ اب آئیں جانتے ہیں کہ ڈائناسور کیا تھے۔ دوستو، ڈائناسور محض فلمی کہانیاں نہیں، یہ حقیقی مخلوق تھی۔ یہ تقریباً 230 ملین سال پہلے زمین پر ظاہر ہوئے اور 75 ملین سال پہلے ختم ہو گئے۔ ان کے خاتمے کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے زمین سے ایک بڑے سیارچے کا ٹکراؤ، موسم کی شدید تبدیلی، آتش فشانی سرگرمیاں۔ ڈائناسور کی ہزاروں اقسام تھیں، کچھ اتنے چھوٹے کہ انسان کے برابر، کچھ اتنے بڑے کہ بسیں ان کے نیچے چھپ جائیں، کچھ پتے کھاتے تھے، کچھ خوفناک گوشت خور تھے جیسے مشہور ٹی ریکس۔ آج دنیا بھر کے میوزیم میں ان کی ہڈیوں کو سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ پھر قرآن کیوں خاموش ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن تاریخ کی انسائکلوپیڈیا بھی نہیں، قرآن ایک کتاب ہدایت ہے۔ وہ ہمیں کائنات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایسی بھی مخلوقات پیدا کی جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی ہر چیز کا نام لینا ضروری نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سب کچھ ایک خالق کی قدرت سے ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے تم کہاں سے آئے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، عدل و اخلاق کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کی اصل کامیابی سے جڑے ہیں۔ ڈائناسور ہوں یا مگرمچھ یا نایاب پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ انسان سوچے سمجھے اور اپنے رب کو پہچانے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ قرآن پاک میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کیا ہم ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرتے ہیں؟ ڈائناسور آئے، لاکھوں سال زمین پر رہے اور ختم ہو گئے، لیکن انسان آج بھی زندہ ہے اور اسے ابھی بھی سچ کی تلاش ہے۔